تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ الحمدللہ صبح کے وقت میں یہ پیارا پروگرام آپ روزانہ ہی FGN چینل پر اپنی اسکرین پر آپ دیکھتے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ علم بھی سیکھتے ہوں گے، بہت ساری برکتیں بھی آپ اس پروگرام سے حاصل کرتے ہوں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں بہت ساری باتیں، علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں اور اس کی برکتیں ہم سب مل کر حاصل کریں۔ الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ دو مہمان پروگرام میں تشریف فرما ہیں، دو گیسٹ ہیں جن سے انشاءاللہ آج ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے مظفر بھائی، انشاءاللہ مظفر بھائی سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، اور دوسری طرف میرے ہیں کیف بھائی، ان کو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ FGN چینل پر اکثر، ان سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ ہم سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام ہم سے سننا چاہتے ہیں، یا آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کریں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر جو نظر آ رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پر اپنی وائس بھیج دیں، میسج کر دیں، یا اسی طرح آسان طریقہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یوٹیوب پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں جا کر اپنی ریکویسٹ، اپنی جو فرمائش ہے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم وقت مناسب پر آپ کے فرمائشوں کو شامل کریں گے۔ آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کون سا کلام سننا چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اگر وہ کلام آتا ہوگا ہمیں تو انشاءاللہ وہ کلام بھی آپ کی فرمائش ہم پوری کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے افواہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کئی طرح کی باتیں، کئی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو عام طور پر افواہ کہا جاتا ہے۔ افواہ کی
پراپر ایک تعریف کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے سنیں گے. لیکن عام طور پر ایک اس طرح کی باتیں کہ جو لوگوں میں بلا تحقیق بغیر کسی سوچے سمجھے لوگوں میں عام کر دینا، جس سے لوگوں میں جو نا وہ تشویش پیدا ہو جائے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، بالخصوص آج کے دور میں جہاں میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی بعض اوقات شوشے چھوڑ دی جاتے ہیں اور پھر نہ ختم ہونے والا طوفان شروع ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ ایک چھوٹی سی بات آگے بڑھتے 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 کتنا بڑا روپ اختیار کر لیتی ہے اور بہت سے نقصانات اس کے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے گفتگو کریں. بہت اہم ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. آپ کے ذہن میں بھی کچھ پلاننگ ہو، افواہ جو ہے اس کو ہم کس طرح اس پر قابو پا سکتے ہیں، اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں، کچھ آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربات ہوں گے اس کے حوالے سے، تو آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ لائیو چیٹ کے ذریعے اپنے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یا ہم سے ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے، ٹاپک کی طرف گفتگو شروع کرنے سے پہلے پروگرام میں ایک کلام مل کر پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. نبی کی بدولت بروز قیامت، نبی کی بدولت بروز قیامت، خداوند عالم کا دیدار ہوگا. خداوند عالم کا دیدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے عاصی، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے عاصی. شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا. کسی کا نہ کوئی یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، یہاں ان کا دامن پکڑ
کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ عباد النبی جائے جنت میں سیدھے، عباد النبی جائے جنت میں سیدھے، مخالف نبی کا گرفتار ہوگا، مخالف نبی کا گرفتار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی اس تپتی دھوپ میں اور اس سخت دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت والے آقا دو عالم کے داتا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، جس کو اس دن نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو گئی، نبی پاک کا قرب نصیب ہو گیا، یقین مانی وہ بندہ خوش نصیب ہے، بخت ور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ FJ کے ناظرین، اگر مزید بھی آپ کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر آپ کی فرمائش والے کلام کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح اسکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر بھی آپ فرمائش بھیج سکتے ہیں، اپنی وائس آپ بھیج سکتے ہیں، آپ کی وائس کو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے افواہیں جو ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مظفر بھائی یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ افواہ کسے کہتے ہیں، پھر آگے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد دہم صفحہ نمبر 433 پر افواہ کی ڈیفینیشن ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ صدہا خبریں خصوصاً آج کل ایسی اڑتی ہیں، یعنی ایسی عام ہوتی ہے کہ جن کا تمام شہر میں چرچا ہو جاتا ہے، شہر میں پھیل جاتی ہے۔ پھر تجربہ گواہ ہے کہ بعد تنقیح یعنی چھان بین انویسٹیگیشن کے بعد محض
بے اصل یعنی بے بنیاد نکلتی ہے، کوئی اس کی بیس نہیں ہوتی، لیکن اڑ گئی اور پھیل جاتی ہے تو انہیں افواہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی بات جس کی کوئی مطلب تحقیق نہیں ہو اور بہت تیزی سے عام ہو جائے، پھیل جائے، اور پھر بعد میں جب تحقیق کی جائے تو پتہ لگے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو یہ جو افواہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی افواہ کے متعلق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے نا، جو سورہ ناس میں ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے جن اور من الجنت من والناس الجنت والناس، من شر الوسواس الخناس میں پناہ الذی چاہتا ہوں، جی میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے، اور پھر وسوسہ ڈالنے والے جن اور آدمی۔ تو انسانی شکل میں شیطان آتا ہے اور انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے، جی جی، اور لوگ پھیل جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا اس کا کیا نام ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اب اس کو سن کے بھروسہ کر لیتے کہ واقعی کوئی یہ انسان ہے، نام تو نہیں مجھے معلوم لیکن چہرے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جانا پہچانا ہے، اور اس کی بات کو سن کر جو ہے لوگ عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، پرانے دور میں نا ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے، آج یہ مینس آف کمیونیکیشن ہے جو جتنے عام ہیں، آج بالکل آسانی سے اگر کوئی شخص اپنا پیغام پہنچانا چاہے پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے، جی انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجنگ اور یہ ایسی کئی جو ایپ وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے بندہ جو ہے آج ای میل کے ذریعے دیگر ایسی چیزیں بہت عام ہو گئی کہ بندہ اگر اس کو مطلب پھیلانا چاہے، وائرل کرنا چاہے تو بہت آسانی سے عام ہو جاتی ہے۔ جی، پرانے دور میں اتنا وہ معاملہ نہیں تھا، اتنی آسانی سے یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو افواہیں جو پھیلتی تھی نا تو اس کی سپیڈ بھی کم تھی، جی، اور وہ ایک مخصوص خطے تک، جیسے اگر کسی نے ایک شہر میں کوئی افواہ پھیلائی، اب صبح سے شام تک وہاں پھیلتے پھیلتے جہاں پھیلی بس وہاں، اب وہاں کے لوگ جب اگر ٹریول کر کے کہیں جائیں گے یا کسی خط کے ذریعے، کسی قاصد کے ذریعے کہیں اور بھیجیں گے تو وہ معاملہ بڑھتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، آج یہ سب پرنٹ میڈیا بھی، اخبارات ہے، میگزینس ہے، پھر کئی اخبارات اور سب چیزیں آن لائن بھی جو ہے لوگوں کو ملتی ہے کہ بھائی وہ پیپر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیپر کے لیے بھی بندہ پہلے انتظار کرتا تھا کہ بھائی کل کا اخبار جب اب آئے گا، آج بھی کوئی تازہ حادثہ ہوا ہے تو فوراً اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اب کل جب اخبار آئے گا، چھپے گا نا، تو کل مجھے جو ہے معلومات ملے گی، دیکھیں گے پڑھ کے کیا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ آن لائن بھی اخبارات اور آن لائن لائیو ایسے چینل آ گئے، نیوز چینل آ گئے، تو آج بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت تیزی سے سچی ہو یا جھوٹی جو ہے نا پھیل جاتی ہے، صحیح، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جہاں بہت ساری بد اخلاقیاں اور برائیاں جو ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس میں سے نا ایک افواہیں پھیلانا ہے۔ ابھی ایک بندہ سچی یا جھوٹی خبر کو جو ہے نا وہ اندازہ بھی نہیں کرتا، مذاق کے لیے جیسے کسی نے کوئی پھیلا دیا اور پھر لوگوں سے تفریح اس کی مقصود ہے، اب وہ یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اس کا امپیکٹ کہاں کہاں تک جائے گا، کتنے لوگ اثر انداز ہوں گے، کیا نقصان ہوگا۔ جیسے وہ بچپن میں جو ہے ایک کہانی سنائی جاتی تھی، ایک شخص تھا وہ بکریوں کو چرانے، بھیڑ وغیرہ کو چرانے لے جاتا تھا جنگل میں، اور آس پاس کی جو آبادی تھی تو وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نا چلاتا تھا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ اب لوگ دور دراز سے نا دوڑ کے جمع ہوتے کہ واقعی بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، اس شخص کی بھی جان خطرے میں ہے، یہ بکریاں بھیڑ وغیرہ جو ہے یہ بھی خطرے میں ہے۔ اب جب سارے لوگ پہنچتے جی، تو وہ ہنس رہا ہوتا کہ کیسا لوگوں کو بیوقوف بنایا، کیسا لوگوں کو پاگل بنا دیا، لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے آ گئے۔ اس طرح وہ بار بار کرتا تھا۔ اب ایک بار اس کے ساتھ ہوا ایسا کہ واقعی میں بھیڑیا آ گیا۔ اب بھیڑیا آ گیا، اس پر بھی حملہ آور ہوا، اور اس کی بکری بھیڑ وغیرہ کو جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اب اس نے واقعی نا دل سے جو ہے نا لوگوں کو کہ واقعی مصیبت آ گئی ہے، اب پکارنا شروع کیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ اب اس دن لوگوں نے سوچا کہ کئی بار تو یہ بیوقوف بنا چکا ہے، آج بھی جو ہے نا اس کا یہی معاملہ ہوگا، آج بھی ہم جائیں گے تو یہ ہنسے گا، یہ ہمارا مذاق اڑائے گا، تو اب آج ہے نا جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب اصل مصیبت اس کے اوپر آئی، اس کو افواہ پھیلانے کی، اس کو جھوٹی خبر پھیلانے کی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایسی سزا ملی کہ اس نے یہ اتنا معاملہ عام کر دیا تھا کہ جب واقعی اس کو ضرورت تھی، جب وہ سچی بات بھی کہہ رہا تھا تو کسی نے اس کا یقین نہیں کیا اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیے نے اس کو چیر پھاڑ دیا، بکریاں وغیرہ بھی، جو بکریاں جو بھی تھی، بھیڑ وغیرہ، ان کو بھی وہ اپنے قبضے میں لے لیا، ان کو بھی پھاڑ دیا اور لے گیا وہ۔
تو اس طرح سے کافی عرصے کے کافی وقت کے بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہاں اس کی لاش دیکھی، وہاں دیگر بھیڑ بکریاں جو مری ہوئی تھی یا جو حصے ان کے بچے تھے وہ دیکھ کر لوگوں کو افسوس ہوا کہ آج تو یہ صحیح بول رہا تھا. اور پھر لوگوں نے اس پر ملامت بھی کی کہ اگر یہ شخص بار بار مذاق نہ کرتا، جھوٹی خبریں نہ پھیلاتا، جھوٹے انداز سے ہم کو بلانے کی کوشش نہ کرتا تو آج ہم اس کا یقین کر لیتے. اللہ اکبر. تو یہ بندہ ایسا اگر معاملہ اختیار کرے تو وہ معتبر نہیں رہ جاتا. اسلام میں تو جو شخص اگر ایک بار بھی متہم بالکذب ہو جائے، اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی آئندہ گواہی بھی رد کر دی جاتی ہے کہ اگر اس نے گواہی دے گا، جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا، یہ جھوٹی خبریں دیتا ہے، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، تو اس کی گواہی بھی متہم بالکذب ہو جائے، اس پر تہمت لگ جائے کہ بھائی یہ جھوٹا ہے، تو اس کی آگے گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. تو بندے کو کتنی احتیاط اس میں کرنا چاہیے. یعنی ہم اس کا جو افواہ ہے اس کا آسان ایک نام یہ دے سکتے ہیں ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ جھوٹی خبر پھیلانا. جھوٹی خبر افواہ اس طرح کہ کئی لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہو، اگرچہ کہ یہ بہت مشہور ہے، افواہ پھیل رہی ہے، ایک عام سا لفظ ہے لیکن کئی لوگوں کے لیے اس طرح کچھ ڈیفیکلٹ ہو تھوڑا سا. تو افواہ مطلب جھوٹی خبر پھیلانا، اور یہ جھوٹی خبر پھیلانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ماشاءاللہ ایک اچھی آپ نے گفتگو اس پر سنی، ایک اچھی تعریف بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہمارے مظفر بھائی نے بیان کی ہے. اور اس کا بندے کو اپنا بھی نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ نے حکایت سنی آپ نے کہ وہ اس کی اپنی جان پر بنائی نا. تو ایسا ہوتا ہے جو بندہ اس طرح لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتا ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کیف بھائی. اور یہ چیز ایسا نہیں کہ ابھی کی چیز ہو افواہ، یعنی آپ اگر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کرتے تھے، بلکہ پہلے بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد بھی چلتا چلا آ رہا ہے. یعنی ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں شرارت کرنے والے، اس طرح کی چیزیں پھیلانے والے جس سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تشویش ہو، اچھا خاصا سکون ہوتا ہے، سب لوگ ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جھوٹی خبر پھیلانے والے پورے شہر کے اندر تہلکہ مچا دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی خبر کو اتنا بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ بیچارے جو ہے نا وہ بے سکونی کے معاملے میں آ جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ آپ یہ جو پھیلانے والے ہیں اور کیا اس کی تاریخ ہے، کیا پہلے بھی اس طرح کے ہوا کرتے تھے معاملات؟ علی بھائی جیسا آپ نے فرمایا کہ افواہ جو ہے نا یہ جھوٹی خبریں ہیں. جی. اصل جو ہے نا یہ واقعی میں جھوٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. افواہ اب یہ پھیلانا کیسا یا کب سے ایسا ہوتا جا رہا ہے؟ تو شیطان یہ جب سے قرار پایا، شیطان ہونا یہ جب سے قرار پایا تب سے افواہیں چالو ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کام ہے افواہ پھیلانا، یہ کام شیطانی کام ہے. شیطانی کام ہے کیونکہ یہ وہی کام کرتا تھا دوسروں کے، یعنی دو بندے ہیں تو ان کے درمیان جانا، ان میں آپس میں اختلاف کرانا ہے تو کوئی غلط بات اس سے اس تک پہنچا دی یا اس کی بات اس تک پہنچا دی، جھوٹی بات منسوب کر کے یہ پہنچا دیا کرتا تھا. جیسا کہ مظفر بھائی نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ کسی بندے کی شکل اختیار کر کے لوگوں میں جا کے فساد پھیلاتا ہے اور افواہیں اڑاتا ہے. ایسا ہی معرکہ احد کے دور میں بھی ہوا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان معرکہ احد میں موجود تھے، اور وہ ایک جو معاملات تھے احد کے، معرکہ احد کے، وہ جاری و ساری تھے. ہوا کچھ یوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے دانت مبارکہ ہیں اس میں سے ایک حصہ، یہ کونا جو ہے نا شہید ہو گیا، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے. تو ہوا کچھ یوں علی بھائی کہ شیطان نے یہاں پر اپنا کام دکھا دیا. کیا کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر جو لوگ تھے ان میں افواہ پھیلا دی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام کا عشق رسول تو ظاہر ہے ہمارے سب کے سامنے موجود ہے، اور اس کو کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہے، اتنا عام ہے. اب یہ بات سننا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ کرام تو ظاہر ہے نا بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے. اور جو احد کے جو معاملات چل رہے ہیں، معرکہ احد کے معاملات چل رہے ہیں جس میں آپ جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، تو اس میں ایسی بات سن لینا، یعنی رہبر و سرورہ کا نہ ہونا،
تو یہ ایک لوگوں کے لیے عجیب بات ہو جاتی ہے اور یعنی قابل غور بات ہو جاتی ہے. اچھا یہ بڑھایا کتنا اس نے کہ صرف دندان مبارک کا ایک حصہ جو ہے وہ جی لیکن وہ شہید ہونے تک اس نے شیطان کو بیچا. ایسا اس نے یہی ہوتا ہے نا افواہ میں کہ اتنی چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. ہاں ایسا ہی تھا. تو اس نے اتنی سی چھوٹی بات کو اتنا بڑا بنا دیا. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو ہے نا پیر لڑکھڑانے لگ گئے. اللہ اکبر. ظاہر ہے ایسی بات سن لیں گے تو ہر عاشق رسول کے جو ہے نا پیر لڑکھڑائیں گے ہی. ہوا کچھ یوں پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے جب تشریف فرما تھے تو وہاں سے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو واقعی میں افواہ تھی اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبرا، ہمارے سرورا، ہمارے سردار یہ تو صحیح سلامت ہمارے سامنے موجود ہیں. ہوا کچھ یوں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جلدی سے مارکہ احد میں جو موجود تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. ہوا کچھ یوں جب یہ افواہ پھیلی نا تو جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اب جو منافقین تھے، بے دین لوگ جو تھے، بے ایمان لوگ جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا تیروں کی بوچھار کر دی. تیر برسانے لگے. اب صحابہ کو تو ظاہر ہے نا یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ڈھال بن کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور دیگر جو صحابہ کے پیر لڑکھڑائے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب شہید کر دیا گیا تو وہ تو بے چین ہو گئے تھے. جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ ہمارے رہبرا و سرورا موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہمیں کیا کس چیز کا خوف ہے؟ تو ان میں جو ہے نا طاقت مزید بڑھ گئی. اب جب طاقت بڑھ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جو منافقین اور جو بے دین لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تو وہ ان کو نیست و نابود کر دیتے اور ان کو جو ہے نا ہلاک کر ڈالتے. اور اسی طرح کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کام میں یعنی آقا کی حفاظت کرنے میں شہید بھی ہوئے. تو یہ جو ہے نا علی بھائی صحابہ کرام کی جو ہے نا جانثاری بھی موجود ہے. اور اس میں دیکھیں شیطان کا وہ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے نا اور کتنا بڑا اس نے فتنہ و فساد پھیلایا کہ آقا کریم کا جو ہے نا دندان مبارک جو ہے نا وہ تھوڑا سا شہید ہوا. اس نے کیا کر دیا؟ کتنا بڑا واقعہ بنا دیا. تو یہ شیطانی کام ہے. اب دیکھیں کتنا پیارا ایک شعر بھی ہے نا اس پر. صحابہ کرام اور آقا کی جب بات چلی ہے تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو یہ جو ہے نا علی بھائی شیطانی کام ہے، افواہیں پھیلانا. اچھا اب جو ہے نا شیطانی کام تو ہے، ان کاموں کو شیطان کے علاوہ کس نے کیا یہ بھی ایک بات بنتی ہے، کس دور میں ہوا. تو ناظرین کرام کو بھی عرض کروں گا، مظفر بھائی توجہ چاہوں گا کہ جو ہے نا منافقین کا یہ کام ہے. شیطان کے بعد یہ جو کام ہے یہ منافقین کا کام ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو منافقت کرتے تھے اور ایمان والوں کے درمیان جو ہے نا فتور پھیلایا کرتے تھے، پھوٹ ڈالا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ ایک ساتھ موجود نہ رہیں، ان میں آپس میں محبتیں برقرار نہ رہیں بلکہ یہ ٹوٹ جائیں اور اسلام جو ہے نا کمزور ترین یہ دین بن جائے. اچھا منافقین یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہے نا، ملت اسلامیہ کے اور مملکت اسلامیہ کے، لیکن ان کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ جو ہے نا ظاہر اچھا کر کر آتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا باتیں کیا کرتے تھے. اور باتیں کس طرح کیا کرتے تھے؟ جیسے آقا کے پاس آئے تو کان کے پاس بات کر رہے ہیں، ہے نا، کوئی یعنی جیسے کہ کوئی سرگوشی مطلب کہ کوئی اہم بات چل رہی ہے. اب دور سے دیکھنے والا بندہ دیکھتا کہ بھئی ان کے تو تعلقات بہت زیادہ قریبی ہیں، ٹھیک ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرتے اور ان کے اندر منافقت کیا تھی کہ لوگوں کو دکھانا کہ ہمارے تعلقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت یعنی بانڈنگ میں اچھے ہیں. اب اس کا یہ فائدہ کیا اٹھاتے تھے کہ یوں یہاں پر ظاہر کر دیا. اب جب یہ کسی کے پاس جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کوئی بھی بات پہنچاتے، جھوٹ باندھتے کہ آقا نے یوں فرمایا. اب جو نارمل بندہ ہے وہ تو واقعی میں یقین کرے گا، کیوں؟ یہ منسوب کن کی طرف کر رہے ہیں؟ بڑی شخص کی طرف، یعنی بڑی شخصیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا منافقت یہ پھیلایا کرتے تھے اور یہ جو کام تھا یہ منافقوں کا کام تھا. اس میں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا علی بھائی اور مظفر بھائی بڑے توجہ فرمایا کرتے تھے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جی منافقت. آقا تو سب کو جانتے ہیں, جی ان کا عمل بھی جانتے ہیں, ان کی کیفیت بھی جانتے ہیں, تو آقا باخبر ہوتے تھے ان سے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس طرح کے معاملات کریں گے اور یہ جو ہے نا اس طرح غلط جو ہے نا فطور یہ پھیلایا کریں گے. وہ کہتے نا کہ بھائی کہ ہمیں اپنوں نے ہی لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, جی جی ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہاں یعنی سچ بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخالف جو ہمارا ہوتا ہے نا, جو ہمارا دشمن ہوتا ہے, جو ظاہر کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے نا, بعض اوقات وہ اس سے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو ہمارے اپنے اندر کے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, جو ہمیں یعنی اپنا بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں, بھولے بھالے بن کر مسکرا کر, اور جو خندہ پیشانی کے ساتھ مل بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بغض رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ مطلب اسلام میں شروع سے ہی رہا ہے نا. یعنی اسلام یقیناً ایک پاکیزہ مذہب ہے, ایک ستھرا مذہب ہے, لیکن اس کو مٹانے کی سازش جن لوگوں نے کی ہے نا, وہ لوگ اس طرح تھے معاذ اللہ جو ظاہری طور پر نبی پاک پر ایمان بھی لے کر آئے, کلمہ بھی پڑھ لے نبی پاک کا, اور صحابہ کرام کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, ہنس کر کھیل رہے ہیں, سب کچھ معاملات کر رہے ہیں, مجلسوں میں آ رہے ہیں, نبی پاک کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن وہ اندر ہی اندر جو نا وہ اس طرح کی میٹنگ کرتے تھے, نبی پاک سے جو معاملات ہوئے وہ دیکھتے, پھر جا کر اپنے جو دین سے پھرے ہوئے لوگ تھے, جو دشمنان اسلام تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر جو نا وہ باتیں کرتے, پلاننگ کیا کرتے تھے. تو یہ انہی لوگوں کا جو ہے نا کام ہوا کرتا تھا, افواہیں پھیلانا, افواہوں کے ذریعے سے کس طرح دین اسلام کو کمزور کیا جائے. یعنی دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بھی افواہوں کا استعمال کیا گیا ہے. افواہ چونکہ عام ہوتی ہے نا, ہر فیلڈ کے اندر ہوتی ہے, ہر معاملات کے اندر ہوتی ہے, اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بری خبروں کو پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں. بعض اوقات ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت میں, توجہ کیجیے گا. آپ کہیں گے میں تو افواہ نہیں پھیلاتا ہوں. جی ہاں, کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ بعض اوقات ایک آپ کے پاس ویڈیو کلپ آئی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی شہر کی خبر آ گئی, بھائی وہاں پر جو ہے نا کوئی بہت بڑا کانڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کہیں یا کوئی کسی کی وائس آ گئی, اب اس کی تحقیق نہیں کی آپ نے کہ واقعی مسئلہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. وہ ویڈیو ایڈیٹنگ والی ویڈیو ہے, اصل اس کا کچھ تعلق ہے نہیں, لیکن آپ نے نہ کچھ سوچا, نہ سمجھا, نہ تحقیق کی. جس کی طرف سے ویڈیو آئی ہے نہ اس سے بات کی, اس کے پاس ویڈیو کہاں سے آئی, پھر اس کے پاس کہاں سے آئی تھی, نہ کچھ سوچا, فوراً اپنے جو ہے نا وہ گروپ میں سینڈ کر دیا. اب اس گروپ کے اندر جناب 500 لوگ موجود تھے. اب 500 میں سے 100 نے دیکھا, انہوں نے آگے مزید اپنے گروپس میں بھیجا. ایک خبر جو ایک بندے سے چلی تھی وہ تھی جھوٹی, ایڈیٹنگ کی گئی تھی. بعض اوقات بولا کچھ اور تھا, لیکن اے آئی کا دور ہے, صحیح ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ سچی تھی لیکن وہ تھی پرانی, قدیم تھی وہ. ہاں, اس سے بھی تو سچی ہوتی ہے, لیکن وہ تھی, یعنی اس سے رجوع ہو چکا تھا. جی جی, بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال طور پر میں نے ابھی پروگرام میں کچھ غلطی کر دی میں نے, لیکن اگلی ویڈیو کے اندر اگلے پروگرام میں نے اس کی اصلاح کر لی کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں جو بات کہی تھی اس سے رجوع کرتا ہوں. اب جو پہلے میں نے بات کہی تھی نا, اب اس سے چونکہ رجوع ہو چکا تھا, لیکن جو افواہ پھیلانے والا ہے, جس کا کام ہی فساد پھیلانا ہے, وہ اس بات کو نہیں دیکھے گا. جو پہلے بات ہو چکی تھی, جس سے رجوع ہو چکا تھا, اس چیز کو جب رجوع نہیں ہوتا اس کو پکڑ کر وہ حصہ کاٹ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں, اور اس طرح معاذ اللہ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک کے اندر جا بجا اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کو حکم ارشاد فرمایا. ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ اگر قرآن کریم سے بھی اس چیز کو آپ بتائیں تاکہ مومنین کو مزید اس حوالے سے تاکید پیدا ہو. جی جی, اس سے پہلے جو ہے یہ منافقین کے تعلق سے کچھ جو وضاحت میں ناظرین کو بھی کرنا چاہوں گا. منافق کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو اوپری طور پر ایمان لایا لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوا, دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ان کی صفات بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کہ ہم ایمان لائے. جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب شیاطین کے پاس, جب اپنے سرداروں کے پاس جو ہے تنہا ہوتے ہیں تو ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں, ہم تو مذاق کرتے ہیں, ہم تو ٹھٹا مسخری کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ منافقین, ان کا کیا انداز تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے اور باتیں وہاں سنتے, اپنا اعتماد حاصل کرتے, اور پھر باہر جاتے تھے تو معاذ اللہ اس طرح سے بھی کہتے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں پہچانتے کہ ہم ایمان والے نہیں. یعنی ان لوگ کو ان کا ظاہر کیا گیا. ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں نا ان کو مسجد سے بھی باہر نکالا. یہ آیا کرتے تھے نماز کے لیے, ساتھ میں پڑھا کرتے تھے, لیکن جب ان کی شر انگیزیاں, ایسے ہی فتنہ پھیلانا, ایسے ہی افواہیں پھیلانا, ایسے سب جب کام بڑھتے تھے نا, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور بھی فرمایا,
اپنی مسجد سے جمعہ کے وقت جو ہے نا ان کو باہر نکالا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بھی جو ہے محفوظ رکھے کہ یہ کبھی دل میں اس کی کوئی صفت بھی داخل نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے، یہ ترجمہ ہے، جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف اور رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے حقیقت جان لیتے. لیکن جو یہ بات میں کاوش کرتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے. اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ بین الاقوامی معاملات، انٹرنیشنل جو معاملات کو دیکھیں، صحافتی معاملات جو ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے تعلق سے دیکھیں تو یہ اس کو بھی ہم جانچ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کا حال ہے کہ اگر کوئی ایک بات اچھالتا ہے کسی کو تو پھر وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی کوئی خوب وائرل ہو گئی، کوئی ویڈیو تھی وائرل ہو گئی، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ لگا بھائی یہ فیک تھی، یہ بنائی ہوئی تھی، یہ جو اے آئی سے بنائی گئی تھی، یہ ایڈٹ کی گئی تھی، غلط بات، غلط الزام جو ہے وہ لگ گیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بریکنگ نیوز. بریکنگ نیوز ہے، آج ایسا ہوا. تو واقعی یہ بریکنگ ہے، یہ اعتماد کو توڑنے والی ہے، یہ لوگوں کا عزت بھروسہ جو ان کا مقام بنا ہوتا ہے اس کو توڑنے والی ہے. تو ایسی نیوز کو مطلب آگے خود ہی توڑ دینا چاہیے، خود ہی اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے. لیکن آج اس کے ذریعے جو ہے نا گھروں میں بھی ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، اب وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے. جیسے ابھی کسی نے کہا گھر میں کوئی چھوٹا سا معاملہ ہوا، میاں بیوی میں آپس میں کوئی معاملہ ہوا کہ کسی نے کسی کو ڈانٹ دیا. اب وہ ایک جگہ تذکرہ ہو گیا بھائی اس کے جو ہے نا وہ اس کے شوہر نے اس کی بیوی کو ڈانٹ دیا. اب جو دوسرا سننے والا تھا نا اس نے تھوڑا اور آگے بڑھایا، اس نے ڈانٹ بھی دیا اور ایک ہاتھ بھی لگا دیا. پھر اس نے تیسرا سننے والے نے کہا ارے اس نے تو مطلب ایسا زور سے دھکا دیا وہ گر پڑی. پھر یہ ہوا کہ ارے اس کو خون نکل گیا، یہ ہو گیا. ہوتے 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 جتنے لوگ اس کو بڑھاتے ہیں خالی وہی بات نہیں بلکہ اور اضافہ کرتے 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 جب تک وہ بات پہنچتی ہے، بات چھوٹی سی تھی لیکن پہنچانے والے مرچ مسالہ لگا کے اس کو کیا کا کیا بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائیاں. جب ظاہر ہے ایک چھوٹی سی بات اگر پہنچے گی خاندان تک پہنچے گی، ہاں بھائی تو گھر والے بھی سمجھتے کہ بھائی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرے گا، مار دیا، خون نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اب وہ خاندان والے بھی لڑائی پر آمادہ ہو جائیں گے. اور ایسی خبروں کی وجہ سے لوگ مزہ لینے والے صرف مزہ لیتے ہیں، دیکھا ہم نے کتنا کیا کر دیا، گھروں کو لڑا دیا، اور یہ خود بھی تباہی سے نہیں بچیں گے. آخرت کی تو تباہی ہے، بعض اوقات دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے نا کچھ لوگ منافقت دکھاتے ہیں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اب جیسا کہ بتایا نا کہ کچھ لوگ تو مزہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کرا دیا، لیکن کچھ لوگ مزہ نہیں لیتے. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اندر اندر دل میں مزہ لیں گے اور ظاہری طور پر کہیں گے کہ ہم نے تو ان کے بھلے کے لیے بتایا تھا. کچھ لوگ اس خیر میں خواہ کیا ہے، بنتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اپنا بن کر آتے ہیں اس کے اندر. ہاں یعنی منافق والی وہی بات آ جائے گی. یعنی اس کے پاس مثال طور پر میاں بیوی کے اندر کوئی معاملہ ہے، کوئی افواہ کا معاملہ ہے، تو میاں کے پاس بھی آئے گا تو بڑے خیر خواہ بن کر کے میں تو یہ میں گویا کہ آپ کا ہی ہوں، اور بیوی کے پاس آئے گا تو اس کے بعد بالکل میں آپ کا ہی ہوں، مطلب آپ کا خیر خواہ ہوں. اس طرح مطلب چپڑی چپڑی باتیں کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، میٹھے لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں ہے نا جھک جھک کر باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح معذلہ یہ فساد. وہی آپ کا میں بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے بڑا فکر مند ہوں، اب کیا ہوگا آپ کا آگے کیسی زندگی. بڑے افسوس کی بات ہے. اب یہ بن کے یہ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص آنے والا یہ زیادہ قابل اعتماد ہے یا ہمارا آپس کا رشتہ، ہم خاندان والے ہیں، دو سگے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے آپس میں، تو ہم ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد کریں یا کوئی باہر والا شخص آ کے کچھ بھی کہے اس کی بات ہم مان لیں. تو یہ بندہ اگر اس کو ترک کر دے، روایت میں بھی فرمایا گیا، حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ ہم نے سنا تھا، کہیں سنا تھا، وہ سنا تھا کہ نماز ایسے پڑھنا چاہیے، وہ وقت ہو جائے تو ایسا یہ کرنا چاہیے، ہم نے یہ سنا تھا کہ پردہ اس طریقے سے کرے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے سنا تھا یہ ضروری نہیں. اب وہ کہاں سنا تھا؟ نہیں وہ ابھی یاد نہیں ہے، کہیں سنا تھا. اچھا وہ کون سی کتاب میں ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں ہے، بس ایسا یاد آتا ہے کہ کہیں سنا تھا.
تو یہ بتایا گیا کہ جو شخص ایسا ہے نا کہ ہر بات کو روایت کر دیتا ہے، ہر بات کو بیان کر دیتا ہے، ہاں ہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور یاد اس کو کچھ نہیں ہے، پڑھا کہیں سے نہیں ہے، کوئی اس نے تحقیق نہیں کی، کسی عالم دین سے پوچھا نہیں، کسی سنی عالم کی کتاب میں سے نہیں نکالا، کچھ نہیں وہ، اور کسی بھی ایرے گیرے سے، کسی بھی نارمل شخص سے کوئی بھی بات سنتا ہے اور اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، تو وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر بات کو روایت کر دیتا ہے۔ تو ناظرین بھی غور کرے، جیسا ہمارے علی بھائی نے میسیجز کے بھی بارے میں بتایا، امیر اہل سنت نے بھی اس پر بڑی احتیاط کی جو ہے ترغیب دلائی ہے کہ آپ کے پاس کوئی میسیج آئے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی، خاص طور پہ دینی اگر میسیج آئے، کوئی دعا پڑھنے کے بارے میں ہو، کوئی ورد و وظائف کے بارے میں ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حدیث پاک ہو، جو بھی، تو آپ فرماتے ہیں جب تک آپ اس کی شرعی تحقیق نہ کروا لے، کسی تفتیش نہ کروا لے کسی سنی عالم دین سے، مفتی صاحب سے، ہرگز نہ ان اوراد کو مطلب خود پڑھنے جائیں، نہ کسی کو فارورڈ کرے صحیح، کہ آپ کے مطلب ناجائز حرام کام، بلکہ لوگوں کے کفر تک میں پڑھنے کا اندیشہ ہے کہ بھائی ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، کون سی چیز آئی، کیا غلطی ہے اس کے اندر، پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے فارورڈ کر دیا۔ اب یہ چیزیں اتنی، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ چند لوگ اگر ایک مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی، لمیٹڈ لوگ تھے، پتہ تھا بھئی یہ 50 افراد شریک تھے، 10 تھے، 20 تھے، فوراً اگر اس محفل میں وہ اس کا معاملہ پہنچ جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لوگ وہیں رجوع کر لیں، وہیں توبہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا میں جیسے آپ نے بتایا 500 کو فارورڈ کر دیا، پھر اب اس میں سے 100 نے مزید اور 200 300 500 کو فارورڈ کر دیا، تو یہ ہزاروں تک پھر اس کا ازالہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ایسا ہے ہی ہے۔ کہ سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، سب تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے جو اب بھی جیسے ایسے آئیں۔ ماہ رمضان ہونے والا ہے، جی، اب وہ شروع ہو جائے وہ گی ایک حدیث، وہ مبارکباد دینی، مبارکباد جس نے دی تو جنت کی بشارات، اور یہ تو اس طرح کی چیزیں جب تک علماء کرام سے کنفرم نہ کر لیں تو اس طرح آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ اس سے آپ بھی گنہگار ہوں گے، جتنوں تک آپ نے چیزیں پہنچائی اس پر وہ عمل کریں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ بعد میں بندے کو پچھتاوا ہوتا بھی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بات تو جھوٹی تھی، میں نے پہنچا دی بغیر تحقیق کے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، بندہ پہلے سوچ لے سمجھ لے، اس کے بعد آگے بڑھے گا انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی افواہوں پر دھیان نہ دے کر اچھی اچھی باتیں کرنے، مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی ٹاپک پر گفتگو کریں گے چونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے۔ آئیے ناظرین کے کمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فریاد ثقلینی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت صبح طیبہ میں ہوئی، پڑھ دیجئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی کو رجب شریف مبارک ہو، خیر مبارک، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں خوب عبادتیں کریں، روزے رکھیں، نفل عبادتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کوئی اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ برائے مدینہ مجھے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے یہ نعت سنا دیجئے ماشاءاللہ۔ تنظیم خان کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی شان میں نعت شریف سنا دیجئے۔ پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، یہ نعت سنا دیں۔ کیا بات ہے۔ خواجہ پیر اشرفی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو ماشاءاللہ۔ عباسی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی سے دعا کی درخواست ہے، ہو جائے رمضان میں مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی حاضر نصیب فرمائے۔ رمضان اب بہت قریب ہے، یعنی رجب آتا ہے تو رمضان کی یادیں لے کر آتا ہے، کیونکہ رجب شعبان 2 مہینے کے بعد ڈائریکٹ ماہ رمضان آتا ہے، تو کئی لوگ جو رمضان میں جانے والے ہوں گے اس سال ماشاءاللہ ابھی سے پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی نے تو ایڈوانس ٹکٹس بھی نکلوا لی ہوں، ممکن ہے ٹریولز والوں سے ابھی سے گفتگو کر لی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی باادب بازوں کا حاضر نصیب فرمائے۔ شیخ ذاکر کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں یہ نعت سنا دیجئے، آنکھوں کا تارا نام محمد ماشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح پیغام اہل سنت، یہ کوئی آئی ڈی، اس سے کہتے ہیں کیا افواہ کو پھیلانا گناہ ہے؟ جی ہاں، افواہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، اور جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر جھوٹ کو مزید آگے پھیلانا، مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنا، آپس کی ہستی کھیلتی لائف کو برباد کر دینا، سکون تباہ برباد کر دینا، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے معاملات کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ یقیناً گناہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیں، تیرا نام خواجہ معین الدین ماشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، اسی طرح اور بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان کلاموں میں سے کچھ کلام ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے پروگرام میں شامل کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آیا تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزوں رکھو لحد میں جس دم عزیزوں مجھ کو سنانا مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد غیر نواز کی منقبت کی فرمائش کی تھی آئیے اس کی بھی 2-3 اشعار پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ الرحمن کیا بات خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو
رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ صاحب کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مہینہ بھی خواجہ کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو الحمدللہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خواجہ کے چاہنے والے، خواجہ کے ماننے والے، اولیاء کو ماننے والے اور اولیاء کی ماننے والے الحمدللہ خواجہ صاحب کا عرس دھوم دھام کے ساتھ پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ اللہ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل بھی الحمدللہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر پروگرام بھی لاتا ہے۔ ان 6 دنوں میں خاص طور پر ایک بڑا ہی پیارا پروگرام FGN چینل پیش کر رہا ہے جس کا نام ہے غریب نواز کی زندگی۔ یہ بھی آپ دیکھا کریں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ دوبارہ آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ وقت اور کیا ہے پروگرام کا؟ پروگرام کا وقت رات میں تقریباً 8 بجے غالباً، ماشاءاللہ۔ تو یہ پروگرام بھی دیکھیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں بھی آپ حاصل کریں۔ تو پروگرام چل رہا تھا ہمارا، ٹاپک چل رہا تھا افواہوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی سنی۔ مزید اگر کچھ ہمارے اس پر کیف بھائی فرمانا چاہیں۔ علی بھائی، جی افواہ یہ نا ایک بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنے کے حوالے سے بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ موضوع کے مناسبت سے یہاں پر ایک آیت کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ و مفہوم میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ انشاءاللہ الکریم میں موقع کی مناسبت سے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے آپ کو بہت جو ہے نا واضح چیز جو ہے نا سمجھ میں آئے گی۔ جی ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت اور یہ اس کا ترجمہ ہے، کتنا واضح ہے نا کہ اے ایمان والو، کوئی بات تمہارے پاس لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی فیصلہ کر دو جس کا خلاصہ ہے اور پھر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو قرآن نے یوں ہمیں جو ہے نا افواہ پھیلانے سے اور اس کی افواہ مان لینے سے، یقین کرنے سے ڈائریکٹ جو ہے نا منع فرما دیا اور اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے، یعنی جو یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا وقت کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کہ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، کیونکہ ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا، یعنی ایک قوم، ایک قبیلہ تھا ایک، تو ان سے صدقہ وصول کرنے کے لیے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو قبیلہ تھا، اس میں یعنی زمانہ جاہلیت میں
آپس میں ان کی نااتفاقیاں تھیں، یعنی آپس میں کچھ دشمنی وغیرہ سمجھ لیں، رنجشیں سمجھ لیں، تو یہ تھی. چونکہ ابھی بھیجا کس نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں پر پھر بھی چلے گئے. اور جب گئے تو ان کو بھی معلوم ہوا جو قبیلے والے تھے کہ بھئی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ان سے تو ہمارے معاملات ہیں. لیکن اب بھیجا کس نے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو علی بھائی وہ جو قبیلے والے تھے نا، انہوں نے آقا کی نسبت کو دیکھتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے یہ اپنے یعنی شہر جو ان کا گاؤں تھا، شہر تھا، جو بھی ان کا قبیلہ تھا، اس کی ایک جگہ پر یعنی جہاں سے لوگ انٹر کرتے تھے اس گیٹ پر یہ آ کر جمع ہو گئے. اب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا دور سے دیکھا کہ بھئی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اب میرے تو ان سے معاملات بھی ظاہر ہے، وہ اب ظاہری جو سچویشن تھی وہ یہی تھی. اب انہوں نے ظاہر سامنے دیکھا تو سامنے دکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان سے رنجشیں بھی ہیں، نہ کچھ پرانے معاملات بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا نقصان پہنچانے آئے. اب دور سے آئیڈیا لگایا، اب یہ واپس پیچھے ہو گئے. آقا نے بھیجا تھا، واپس آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جا کر عرض گزار ہوئے. اپنے گمان کے مطابق انہوں نے عرض کیا. عرض کرتے ہیں کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے مارنے کے در پر ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اب جو ہے نا ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے افواہ پر یا دیگر چیزوں پر، ہمیں کس طرح جو ہے نا عمل پیرا ہونا چاہیے، بات کو ماننا چاہیے یا اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، وہ طریقہ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلے گا. تو آقا نے یہ سننے کے بعد کچھ نہیں کہا اور یہ ذمہ داری جو ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور ان کو تصدیق کرنے واپس اسی قبیلے میں بھیجا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے صدقات بھی دے دیے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور سارا ماجرا جو ہے نا وہ بیان کر دیا. اب دیکھیں قرآن حکیم نے اس موقع پر یہ حکم دیا کہ اس قسم کی جب کوئی خبر یا اطلاع ملے تو اس کو ڈائریکٹ ایسے نہ مان لیا جائے بلکہ اس کی تصدیق کی جائے، اس کی تحقیق کی جائے. تو یہ آیت کا شان نزول ہے. اچھا اب حضرت ولید جو ہے نا یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اور آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اے ایمان والو جو ہے نا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے. تو یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ فاسق ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے. کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں اور جنتی صحابی ہیں، بلکہ یہ ایک اسلام کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی جب ایسی بات لے کر آئے تو اس کو ڈائریکٹ نہ مان لو بلکہ اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو، پھر اس پر عمل کرو. اچھا عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین اور جو بے دین لوگ تھے وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، پھیلاتے تھے. امت مسلمہ کے مختلف طبقات کو جو ہے نا وہ توڑنے کے لیے منصوبے بنایا کرتے تھے. اسی طرح ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی نے انصار و مہاجرین میں جو ہے نا انصاری صحابہ تھے، مہاجرین صحابہ تھے، ان میں ٹوٹ ڈالی اور افواہیں پھیلانے لگا. اس موقع پر بھی قرآن مجید نے اس کی افواہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی افواہ کا جواب بھی ذکر کیا ہے. اور وہ افواہ کیا تھی جو اس نے پھیلائی تھی؟ یہ مہاجرین کے حوالے سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انصاری صحابہ تھے، جو مدینے میں رہنے والے صحابہ تھے، ان کو کہتا ہے. وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا. یہ منسوب بات کری آقا کریم کی جانب اور مہاجرین کی جانب. اب قرآن پاک میں اس کا جواب ارشاد ہوا ہے، وہ یہ ہے حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہیں مگر منافقوں کو معلوم نہیں. یعنی یہ کیا سوچتا ہے کہ میں منصوبہ بناؤں، افواہ پھیلاؤں اور ان کے آپس میں ٹوٹ ڈال دوں اور یہ کیا ہو پھر مجھے عزت مل جائے، میں ان میں ایک ان کا یعنی جو انصاری ہیں ان کا رہبرہ بن جاؤں، ان کا بڑا بن جاؤں.
تو بلکہ ایسا نہ ہوا، قرآن نے اس کی نفی کر دی، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہیں، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ منافق شخص ہے، لیکن اس کی جو اولاد میں سے جو ان کے اس کا بیٹے ہیں وہ بڑے عاشق رسول ہیں۔ اب دیکھیں ٹوسٹ کی بات آنے والی ہے، کہاں باپ جو ہے نا وہ کیسا کام کر رہا ہے، لیکن بیٹے کے حوالے سے سنیں کہ یہ ان کا نام جو تھا نا، ان کا نام بھی جو ہے عبداللہ تھا، اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی عزت کو بڑھانے، اپنی جو ہے نا منوانے کے لیے اور اپنی شخصیت کو یعنی چمکانے کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں افواہ پھیلانی پڑے گی، لوگوں کا دل عزیز بننے کے لیے افواہ پھیلانی پڑے گی، دوسرے کے حوالے سے چگلی، جھوٹ، غیبت، اس کی طرف یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے، تب ہم جو ہے نا وہ ایک نیک بن جائیں گے، عزت والے بن جائیں گے ان کی نظر میں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ اب جو ہے نا یہ ہے، جیسے ہم نے منافقوں کا طرز عمل بیان کیا تھا کہ وہ ہے نا گفتگو کیا کرتے تھے، سرگوشی کیا کرتے تھے، کانوں میں بات کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے منافقین کے خفیہ اجتماعات کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو منافقین ہوا کرتے تھے یہ صرف سرگوشیاں ہی نہیں بلکہ اجتماعات سجاتے، محفلیں سجایا کرتے تھے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، ہے نا، میٹنگیں کیا کرتے تھے، جس کو ہم نارمل لینگویج میں بیان کریں تو یہ لوگ گناہ کے کاموں، ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے اس قسم کے اجلاس کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم نے جو ہے نا بیان فرمایا ہے۔ منافقین کے اس طرز عمل کی وجہ سے قرآن حکیم نے سرگوشیاں کرنے والے کو جو ہے نا منع فرمایا ہے اور گفتگو کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ جو سرگوشی والی گفتگو کرتے ہیں اس پر قرآن کریم نے جو ہے نا پابندی لگائی ہے۔ اچھا، اسلام جو ہے نا ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر مظفر بھائی ساتھ میں بیٹھے اور میں جو ہے نا علی بھائی سے ہنس کے مسکراتے کچھ ایسے بات کرنے لگوں کہ مظفر بھائی کو اشارہ ہونے لگے کہ بھئی یہ جو ہے نا کچھ الگ ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک نارملی بات سمجھانے کے لیے کوئی تین بندے بیٹھے ہیں تو آپس میں کوئی بات کرے اس طریقے سے تو سامنے والے کو لگے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں، راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہاں واقعی میں کوئی ایسی ضروری بات ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نیت میں اگر خرابی ہو تو پھر اسلام اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں کتنا دیتا۔ پیارا مذہب ہے عقیب بھائی، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ یعنی ہمیں ہر اس طریقے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو ایسا لگے کہ یار مطلب فساد برپا ہو رہا ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نقصانات بھی آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ دیکھیں نبی پاک نے ہمیں گویا کہ ایک رول ماڈل دے دیا کہ اس انداز سے ہمیں جو نا وہ کلام نہیں کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محبتیں پھیلیں، نفرتیں ختم ہوں، تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی خبر آپ کے پاس اگر آئے، قرآن کریم کا جو حکم ہے نا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں جس سے میں نے بات سنی ہے نا وہ تو بڑا قابل اعتماد آدمی ہے، وہ تو میرا پکا دوست ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ انسان ہے نا بھائی، آپ کا دوست ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو، ہے تو انسان، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے چونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ نے جناب پوسٹ وائرل کر دی، کسی کے تعلق سے افواہ پھیلا دی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی بچی کی عزتیں پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کی عزت وہ روڈ پر لے آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، خبر پتہ چلی کہ کسی کی لڑکی جو ہے کسی کے ساتھ چلی گئی، بس اتنا پتہ چلا، پڑوسی میں جو لڑکی رہتی ہے، جوان لڑکی ہے، وہ جناب کسی پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ساتھ بھاگ گئی، اتنی سی خبر پتہ چلی تھی آپ کو۔ اب واقعی وہ بھاگی ہے کہ نہیں؟ اچھا، جس کی طرف سے آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا تھا کہ جو عبد الکریم بھائی جو ان کی بیٹی ہے، تھی وہ بھاگنے والی عبد الجلیل بھائی کی بیٹی، آپ نے پوچھا ہی نہیں، عبد الکریم کو برباد کر دیا، اس کی بیٹی بھاگ گئی، آپ نے وائرل کر دیا، اسٹیٹس لگا دیا، دوستوں کو بتا دیا۔ اچھا، وہ سب جب پھیل چکا اس کے بعد پتہ چلا کہ عبد الکریم کی نہیں، اب تو عبد الجلیل کی بیٹی تھی۔ پھر یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ خیر خواہ بن کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو بھی جو ہے نا قرآن کریم نے جو ہے نا واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں منافقین کی اس حرکت کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور جو ترجمہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ یعنی یہ خیر خواہ بنتے ہیں کہ بھائی
وہ بھاگ گئی لڑانے تو ہم نے ڈھونڈا. ایک مثال اس سے بات کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے ڈھونڈا بھائی, ہم چاہتے تھے کہ وہ نا آپ کی لڑکی مل جائے. ایسا بندہ جو ہے نا, ایسا بندہ وہ اپنے آپ پر سوچے. اپنے آپ آپ کی بیٹی ہو اور آپ کی بیٹی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبر کرے تو کیا آپ جھومیں گے, خوش ہو جائیں گے, ارے واہ کتنا اچھا کام کرتے؟ آپ کو دکھ ہوگا. دیکھیں بیٹی اگر غلط کام کر بھی دینا تب بھی باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت اس طرح نیلام ہو, میری بیٹی کا میرا نام اس طرح خراب ہو. کوئی بھی نہیں چاہے گا, آپ بھی نہیں چاہیں گے. تو جب اپنے لیے آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو کیوں کسی کی بیوی بچوں کی عزتوں کو, کسی کی بہن کی عزتوں کو اس طرح پامال کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کی افواہوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. خود بھی ان کاموں میں نہ پڑیں. کسی کی طرف سے اگر یہ بات آئے اس کو بھی نہیں پھیلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, اچھے اچھے کام کریں. کیوں ویسے لوگ اتنے پریشان ہیں, اتنی ٹینشن ہے دنیا کے اندر لوگوں کے پاس ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا سکتا. کیوں لوگوں کی ٹینشنیں اور بڑھاتے ہیں بھائی؟ جو ٹینشن ہے اس کو کم تو کرتے نہیں اور بڑھاتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. چونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ مزید پھر ایک ٹاپک لے کر پھر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. چونکہ گفتگو بہت ساری ہوتی ہے, یقین مانیے آج بھی ہم نے سوچا تھا اور بھی گفتگو کریں گے, لیکن چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ دعا کریں. تھوڑا سا یہ ایڈ کر دو اس میں, جو جیسے والدین اور اولاد کے بارے میں بات ہے. بعض اوقات کوئی والد جو ہے نا اگر دینی منصب پر فائز ہے, کوئی عالم دین ہے, امام مسجد ہیں, تو اگر ان کی اولاد سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوتا ہے نا تو پہلے تو تحقیق نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اڑا دی جاتی ہے. اچھا اس کو بھی نا ایک سمجھایا گیا ہے کہ بندہ نا کچے کان والا نہ بنے. ٹھیک ہے, کچے کان ایک مثال بھی دی گئی کہ کوئی شخص آ کے کہے آپ سے کہ کوا آپ کا کان لے گیا, تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا کان چیک کیے بغیر اور مطلب احساس بھائی نہ مجھے میرا کان کٹا ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی, وہ ڈائریکٹ کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا گیا ہے کہ بھائی پہلے اپنا کان تو چیک کرو کوے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے. تو یہ کچے کان والے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی سنا اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ خاص طور پہ جو اگر کوئی عالم دین ہے, کوئی امام مسجد ہے, کوئی دینی معاملہ اس سے تعلق رکھنے والے, تو امیر اہل سنت سے بھی پوچھا گیا, آپ نے اس کے بارے میں جواب فرمایا کہ فی زمانہ جو ہے نا آج جو اولاد ہے, جوان اولاد خاص طور پہ, یہ اپنے والدین کی مانتی کم ہے. تو اگر کسی سمجھ لیجئے امام مسجد, کسی عالم دین, ان کی اولاد بالفرض جو ہے نا کوئی غلط کام کرتی ہے, وہ فیشن پرستی کر رہی ہے, کوئی اور معاملہ کر رہی, کوئی بھی ایسا گناہ, کوئی ایسا معاملہ ہوا, تو اس میں لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ عالم صاحب, ان کی اولاد ایسا کام کر رہی ہے, یہ روک نہیں رہے, یہ کیسے عالم ہے, یہ کیسے امام ہے, یا کیسے یہ دینی ماحول سے وابستہ ہیں, ان کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے. تو امیر اہل سنت نے ذہن دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب, وہ عالم دین, اولاد کو جو سمجھانے کے جو شرعی طریقے ہیں جو پورے کر چکے ہوں, شرعی طور پر جو ان کے اوپر جو چیز ضروری تھی وہ پورے کر چکے ہوں سمجھانے, لیکن اس کے بعد بھی اولاد نہیں مان رہی, تو اب ان پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اور یہ لوگوں کو آج بہت موقع مل جاتا ہے. دیکھو بھائی ہم تو دینی ماحول سے دور ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینی انداز ہم نے نہیں اختیار کیا تو ہم آزاد ہیں اپنی زندگی میں جو بھی کریں, اور جس نے اختیار کیا اس کی ذات سے یا اس کے گھر سے اگر کسی سے کچھ معاملہ ہوتا نا تو بہت باتیں لوگ پھیلانے لگتے. امیر اہل سنت نے یہ بھی ذہن دیا اگر کسی کا عیب کھل جائے نا تو عیب کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. ہم ڈھکن ڈھانکنے والے بنے, ڈھکن کھول کر جو ہے بدبو پھیلانے والے کہ یہ فلاں عیب ہے فلاں, بلکہ سچی بات بھی ہو تو چھپانا چاہیے. تو یہ افواہ تو ایسی جھوٹی خبریں, اس سے تو بالکل ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داری بھی سمجھے, آپ تک کوئی افواہ آئے, ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا آپ تک کوئی خبر پہنچے, ارے بھائی سچی نہیں ہوگی, میں نہیں مانتا بھائی, آپ اس کو ہٹا دے. کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہ کرے گا, اچھا ٹھیک ہے معلوم کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں, نہیں بھائی مجھے سننا ہی نہیں ہے, مجھے آگے بڑھانا نہیں ہے. انشاءاللہ عورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. عورتیں گھروں کے اندر اس طرح کی وہ 2-3 عورتیں بیٹھ مل کر وہ پتہ نہیں کیا کھچڑی پکا رہی ہوتی ہیں. اس کی بیوی نے یہ کہا, اس کی چاچی نے یہ کہا, اس کی مامی نے یہ کہا, اس کی بہن نے یہ کہا. تو عورتوں کو بھی, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ٹھیک ہے, افواہ جہاں بھی ہے تو ہمیں افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے, بلکہ ہمیں افواہ سے بلکہ کبھی کبھی نا نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے جو ہے مزاحیہ انداز میں کہا کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا, اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ ان طبیعت خراب ہے. اب لوگوں نے فون کرنا شروع کیا, پوچھنا شروع کیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. بیمار نہیں تھا بندہ, افواہ پھیل گئی, اب سب پوچھ رہے تو اس نے نفسیاتی اثر لے لیا کہ واقعی لگتا میں بیمار. بعض اوقات ایسے ہمارے پاس فون بھی آتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں تھوڑا سا بخار تھا, کسی کو بتایا اور وہ اتنا پھیل گیا, وہ دعائیں ہو رہی ہیں اور جناب التجائیں ہو رہی ہیں. جیسے کوئی مشہور شخص ہے, مشہور جس کو لوگ جانتے ہیں, اس کو دعائیں ہو رہی ہیں, پتہ چلا تو کیا ہو, بس تھوڑا سا سر میں درد تھا. تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی ہم سب کو لوگوں میں ڈر پھیلانے والا نہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، خوشخبری، حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تو ہم اس طرح افواہیں پھیلا کر نفرتیں تو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور خوشخبریاں جو ہے نا وہ کہیں پر پھیلا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو خوشخبریاں دیں مسلمانوں کو، لوگ ویسے بڑے پریشان ہیں، ایسا کچھ کام کر جائیں کہ لوگ خوش ہو جائیں اور اس طرح ان کی دعائیں مل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ نرمی کرنے، ان کو خوشخبریاں پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت، لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ تینوں ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما، ہم سب کے دلوں میں جو جائز تمنائیں، حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر